سردار تنویر الیاس صاحب کا ترجمان تھا، اور میرے ساتھ سردار امتیاز صاحب ہیں، یہ سابق معاملے خصوصی تھے پرائم منسٹر اے جے کے سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ. آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بنیادی طور پہ انتہائی اہم ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں میڈیا کے سامنے، اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ پہلے تو میں اس طرف آؤں گا کہ آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب کی گورنمنٹ نے کون کون سے اقدامات کیے، اور ان کی گورنمنٹ کے جو اقدامات کی صورت میں وہاں پبلک کا جو رسپانس تھا اور جو چیزیں تھیں اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ ضرور بتاؤں گا کہ آج کی پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں میں جو آپ سامنے دیکھا کہ جس طرح ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد اوورسیز کشمیریوں میں اور اسی طرح پاکستان بھر میں جو کشمیری مقیم ہیں انہوں نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں میں شدید ایک تشویش تھی کہ جس انداز سے یہ سارا معاملہ ہوا اس کے اوپر لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ تھے، اور لوگ اس میں اپنے اپنے علاقوں میں سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، کوئٹہ، کراچی، جہاں کشمیری کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، اوورسیز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ہم نے لوگوں کے جذبات کو بیسیکلی ایک کیلکولیٹڈ طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کا بنیادی طور پہ انعقاد کیا، کیونکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ نظریاتی بنیادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک سینسٹیو رشتہ ہے اور قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. کشمیریوں کی جو پاکستان کے لیے لازوال سیکریفائسز ہیں، اور سردار تنویر الیاس کی جو اپنے دور حکومت کے اندر پاکستانیت اور فیڈریشن کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں کسی صورت کوئی ایسی ایکسپلائٹیشن ہو یا کوئی غلط میسج کسی سائڈ سے آئے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو ایک جگہ سم اپ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا، جس وجہ سے اور ہم اپنے لوگوں سے بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اپیل ہم نے پہلے بھی کی ہے، آج دوبارہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس جو آپ کے جذبات ہیں یقینی طور پہ انہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سردار تنویر الیاس کا تعلق بنیادی طور پہ پنچ سے ہے، اور پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے نراسم ہے، لیکن بالکل اس پنچ میں ایک مستقل پریشر ہے ہمارے اوپر. روزانہ کی بنیاد پہ لوگ کالز کر رہے ہیں، لوگ اس پہ پوچھ رہے ہیں کہ جی پروٹیسٹ، ریلیز، جلسے، لانگ مارچ، اس طرح کے مختلف آپشنس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اگر ہم اس کی طرف نکلیں. تو اس وجہ سے آج کے دن ہمیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے سینٹیمنٹ کو ایک کیلکولیٹڈ طریقے میں پہنچانے کے لیے آج آپ کے سامنے آنا پڑا. میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ جب سردار تنویر الیاس نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت کی جو صورتحال تھی، یہ لاسٹ رمضان میں 18 اپریل کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، 18 اپریل 2022 میں. تو آزاد کشمیر کے اندر جو انفراسٹرکچر تھا، جو ریاست گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز تھے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے یا کوئی اور، وہ برائے نام ادارے تھے. ان کے اندر کوئی ایسی کیپیبلٹی نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی کہ ہم نے ریاست کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. سردار تنویر الیاس نے اپنے دور اقتدار کو سنبھالتے جو سب سے پہلا کام کیا کہ انہوں نے ریاست آزاد کشمیر کے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام شروع کیا. ان کے جو بیسک چیزیں جو ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر ہونی چاہیے اس سے انہیں روشناس کروایا، اور اس کی طرف ان کو لے کے گئے. انہیں بتایا کہ کس طرح ہم نے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ کیونکہ مختصر وقت میں صرف چند ایک چیزوں کا حوالہ دوں گا. بلدیاتی الیکشن جو آزاد کشمیر میں 32 سال سے وہ ایک وہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، نوجوانوں کا مطالبہ تھا. لوگ ایک طویل ٹائم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے. تو وہ ایک بہت بڑا بولڈ فیصلہ تھا. آزاد کشمیر کی اکثریتی پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کے حلقوں کے معاملات تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ گراس روٹ لیول پہ جب ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی تو شاید ان کے حلقوں کے اندر اجارہ داری کا مسئلہ ہوگا. اسی طرح سیکورٹی ایشوز تھے، فائننس کا مسئلہ تھا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سردار تنویر الیاس نے عوام کے مفاد میں ایک بولڈ اسٹیپ لیا، اور انہوں نے بلدیاتی انتخابات 3 فیزز میں کروائے. اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا فری اور فیئر الیکشن تھا، جس میں کسی ایک وارڈ سے بھی ریگنگ کی آواز نہیں آئی، کسی ایک جگہ کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں بنی. اس کے بعد اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جو گورنمنٹ سے ماضی کے 32 سالوں میں ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے، ان کی وارڈ لیول کی اوپر ان کی گورنمنٹ کے اندر ایکسیس ہو گئی، ان کے لوگوں کو حکومت کے اندر نمائندگی ملی. اسی طرح پھر اگلے مرحلے میں ہم جب آئے تو ڈرائی پورٹ، میرپور، وہ بھی اسی طرح ایک بہت پرانا ایک ایشو تھا.
وہ بھی پینڈنگ تھا، اس کے اوپر سردار تنویر الیاس صاحب نے تیز کام کیا اور وہ بھی امپلیمنٹیشن کے اب آخری مرحلے میں تھا جب یہ سارا معاملہ آیا. اس کے بعد اور ایک دو چیزیں جو بہت ضروری میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آزاد کشمیر میں، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک جو ہمارے پاس وہاں مقبوضہ جموں کشمیر سے آگے مہاجرین ہیں جو ایک طویل عرصے سے آزاد کشمیر میں آباد ہیں اور پچھلے 35 سال سے ان کا جو گزارا الاؤنس تھا، ان کے جو باقی ایشوز تھے، ان کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا تھا. ویسے تو بہت سارے لوگ ایسے رہے جو خود کو تحریک آزادی کے چیمپئنز کہتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی اس کے اندر کنٹریبیوشن نہیں دیا. تو سردار تنویر الیاس نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا، جس دن وہ 18 اپریل کو پرائم منسٹر اوتھ لیا، اور اسی پہلی عید انہوں نے مہاجرین جموں کشمیر کے ساتھ منائی. اور مانک پائیاں میں ایک پچھلے 30 سالوں سے ایک برج کا مسئلہ تھا، جو وہ لوگ تمام وزراء اعظم کے پاس جاتے رہے، اپنے منتخب نمائندوں کے پاس جاتے رہے، لیکن کبھی کسی نے ان کی نہیں سنی. تو انہوں نے اسی دن آن اسپاٹ اس کے احکامات جاری کیے اور اپنی ہی دور حکومت کے اندر اور اپنی نگرانی میں انہوں نے اس کو کمپلیٹ بھی کروایا. اسی طرح ان کے گزارا الاؤنس کا ایک مسئلہ تھا جو بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا مہنگائی کے اس دور میں، اس میں انہوں نے 2 گنا اس کے اندر اضافہ کیا. اسی طریقے سے مہاجرین کے لیے اسکالرشپس کا قرضہ اسکیم، اور ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے برابر اور ان کے اپلفٹنگ میں سردار تنویر الیاس نے اپنا کردار ادا کیا. اسی طریقے سے کئی اور ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اندر آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ضرورت تھی. خواتین کے شعبے کو آزاد کشمیر میں ماضی میں بالکل نظر انداز رکھا گیا، لیکن سردار تنویر الیاس نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کیا. لوکل جو ہماری ہوم انڈسٹری تھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہوم انڈسٹری کی بنیاد رکھی، اور افیکٹولی کئی ایسے سینٹرز بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے. اور ایسے ہی کئی اور چیزیں تھیں. ٹیفٹا ایک آزاد کشمیر کا ادارہ، اس کے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. اسلام آباد میں کچھ اداروں کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے آزاد کشمیر کی یوتھ کو یہاں پہ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر لایا گیا. اور ایسے بے شمار اقدامات جو کہ اس مختصر وقت میں انفراسٹرکچر کی صورت میں 15 بلین کی ورتھ سے آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے دور میں جو پروجیکٹس اور ان کے اوپر کام شروع کروایا. اور کئی ایسے منصوبے جو کہ اب شاید آزاد کشمیر کے لوگ بھول چکے تھے کہ ان کے اوپر بھی کبھی دوبارہ کام ہو سکتا ہے. تو سردار تنویر الیاس نے ان کو بھی نہ صرف امپلیمنٹ کروایا بلکہ ان کے اوپر بھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں کام جاری ہے. اور اس کے ساتھ جو آخری ایک دو چیزیں، سب سے بڑا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو نظریاتی رشتہ ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر تاریخ دیکھیں تو 1832 سے لے کر ایک لمبی تاریخ ہے جس میں اسلام کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، اور پھر پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد وہ سفر آج تک جاری ہے. سردار تنویر الیاس نے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو ڈفرینسز تھے، جو دنیا تھی، ان کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. اور پاکستانیت کے پرچار کے لیے انہوں نے کئی افیکٹو ایونٹس کیے، یوتھ کی ذہن سازی کی، اور ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے گو کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس فورم پہ دوبارہ بھی اس بات کا ادا کریں گے، اور امتیاز صاحب بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ کورٹس کا ہم کبھی بھی کسی قسم کی ان کی ڈسرسپیکٹ یا ڈسگریس کا ہم نے نہ کبھی پہلے کیا اور نہ کبھی ہم فیوچر میں کریں گے. لیکن کیونکہ ایک عام جو آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے وہ اس ساری صورتحال میں وہ ایک انتہائی بے چینی کا شکار ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا. فیڈرل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں قومی اسمبلی سے لے کے سینٹ تک اور میڈیا ٹاک سے، پریس کانفرنسز سے لے کے ٹی وی شوز تک کیا سے کیا نہیں کہا جاتا، لیکن ہم اس کو کبھی انڈورس نہیں کرتے، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی اس نظام کی بہتری کے لیے ضروری ہے. لیکن جس طریقے سے سردار تنویر الیاس صاحب کو ایک قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ آپ سردار تنویر الیاس کے خلاف فیصلہ آنے والے دن کا آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ قانونی ماہرین کی رائے دیکھیں، پاکستان کے جو نیشنل لیول کے جو ٹاپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو دیکھیں، سب نے یہ بات کی کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن لا نہیں دیتا. اور انہی بنیادوں کے اوپر ہم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی ہیں، اور ہمیں پر امید ہے ہم کہ عدلیہ اس معاملے کو دیکھے گی. جو ہماری اپیل وہاں پہ ہے
وہ اس کا جائزہ لیں گے اور وہ اس میں جو صدارت امیر الیاس کا جو حق ہے جو جائز ریلیف ہے اس کی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ اس فیصلے کی امپلیکیشنز آزاد کشمیر کے اندر بہت نیگیٹو ہیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا نخواستہ اینٹی پاکستان ہو یا جو پاکستان مخالف کبھی بات کرے. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان کے جھنڈے کو سربلند رکھا. جب کوئی بات نہیں کرتا تھا تو ہم نے پاکستان کے پرچم کی بات کی. لیکن آج ہمیں یہ اس فیصلے کے تناظر میں جو پریشانی لاحق ہے مجھ جیسے ایک آدمی کو صدر امتیاز اور اس طرح بے شمار ہمارے جو لوگ, کہ اس فیصلے کے تناظر میں آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے جس میں ریاست آزاد کشمیر کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے عہدے کی جو توقیر تھی, جو عزت تھی, اس کے بارے میں بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں بھی جنم لے رہے ہیں. لوگ سوشل میڈیا پہ بھی طرح طرح کے اس کے اوپر چیزیں لکھ رہے ہیں اور لوگ انہیں چیزوں کا اظہار اپنی نجی محفلوں میں, اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کل وہ چیزیں سڑکوں پہ چوکوں میں وہ اس طرف جائیں گے. تو ہماری پاکستان کے تمام خیرخواہ لوگوں سے, یہاں کی سول سوسائٹی سے, وکلا سے, صحافتی تنظیموں سے, یہاں کے جو پالیسی ساز ہیں ان سے یہ پرزور اپیل ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو سینٹیمنٹ بن رہا ہے اس کی بنیاد ایک غلط فیصلہ ہے. یہ کوئی وہاں کے لوگوں کی طرف سے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کے نیگیٹو سینٹیمنٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے اس نے ہر ایک کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے, کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے کہ پرائم منسٹر کو آپ چند منٹوں کے اندر آپ اس کو ڈی سیٹ بھی کرتے ہیں, ڈسکوالیفائی بھی کرتے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر جو پاکستانیت کی وہاں علامت ہے, جو سندھ ہاؤس کو آزاد کشمیر میں بنانے کی بات کر رہا ہے, جو جی پی ہاؤس کو آزاد کشمیر میں بنانے کی بات کر رہا ہے, جو کشمیر ہاؤس بلوچستان میں بنانا چاہتا ہے, جو سندھ میں کشمیر ہاؤس بنانا چاہتا ہے, جو فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور فیڈریشن کے استحکام کی کوششیں کر رہا ہے. ابھی G20 کی بات ہو رہی ہے اس وقت سری نگر میں, اور انڈین میڈیا اس وقت پورا یہ زور لگا رہا ہے کہ وہ G20 کو ایک بڑا ایونٹ ثابت کرے, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو وہ جعلی امیدیں دے رہا ہے کہ وہاں ٹورزم پروموٹ ہوگا, وہاں انویسٹمنٹ آئے گی اور بہت ساری چیزیں. اس پہ صدارت امیر الیاس نے اپنے دور اقتدار میں بحثیت وزیر اعظم یہ انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور متعلقہ جو کمیٹیز ہیں کشمیر کے اوپر ان سے بھی کہ ہمیں اس کے سلسلے میں باہر کے وزٹ کرنے چاہیے, اوورسیز ڈائسپورا کو موبلائز کرنا چاہیے, اور انڈیا کی اس جو سازش ہے اس کو ناکام بنانا چاہیے. کیونکہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ G20 کی آڑ میں سری نگر میں یہ ایکٹیویٹی رکھ کے وہ دنیا کو ایک گمراہ کرنا چاہتا ہے, دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ سری نگر میں سب ٹھیک ہے. تو اس لیے آج کی اس پریس کانفرنس سے ہم تمام جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی, جو صحافی حضرات یہاں موجود ہیں جو آپ کی اسکرین کے ذریعے, ہم یہ اپیل کریں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں میں سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں, تحفظات ہیں, شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ریاست کا پرائم منسٹر ہے, جو مشکل ترین حلقوں سے الیکشن جیت کے آیا ہوا ہے, جس سے لوگوں کی امیدیں ہیں, جس نے ریاستی وسائل کو استعمال نہیں کیا, جس نے تھرو آؤٹ جس کا فوکس یہ تھا کہ عوام کو امپاور کیا جائے. چاہے آج آزاد کشمیر کی اپوزیشن پارٹیز ہیں یا آزاد کشمیر کی حکومتی پارٹی یا کوئی بھی, ہر ایک اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ صدارت امیر الیاس اس موجودہ جو وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اگر کوئی آزاد کشمیر کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہے یا کر سکتا تھا تو وہ صدارت امیر الیاس تھی. تو ایک امید, ایک خاموش امید جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر تھی, اس عدالتی فیصلے نے اس امید کو شدید درجہ پہنچایا, اور پھر اس کے اندر جو قانونی فلاز ہیں بالخصوص اس کی وجہ سے جو سوالات ہیں وہ زیادہ اٹھ رہے ہیں. تو اس لیے آج ہم آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ اس میں ہماری آواز میں آواز بنیں. آزاد کشمیر کے لوگ صدارت امیر الیاس اور ان کی ٹیم سب کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں, انصاف جو ان کا حق ہے. اور الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ کیونکہ ابھی یہ فیصلہ ابھی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ڈیسیژن دینا ہے, وہاں پروسیڈنگ چل رہی ہے, عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں اور ان سے پازیٹیو امید رکھتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے جس طرح جلد بازی میں وہاں کا دستی بار کا شیڈیول جاری کر دیا اور وہاں وہ درخواستیں لے رہے ہیں, باقی چیزیں لے رہے ہیں, اس سے شدید تشویش پائی جاتی ہے. اور ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی جلدی ہے, کوئی بائسنس ہے, کوئی ایسا پری پلان ڈیزائن ہے کہ جس کے ذریعے صدارت امیر الیاس کو آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سینیریو سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں تمام معزز صحافی حضرات سے جو آپ یہاں موجود ہیں
جو سمجھنے کی بات ہے، اور تمام لوگ جو آزاد کشمیر میں پاکستان میں پالیسی کے میٹرز کے میں جن کی گرفت ہے یا جو قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں، ان سب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی چیز کا یہ حل نہیں ہے. سردار تنویر الیاس نے اگر آزاد کشمیر کے وقار کی بات کی، اگر وہاں کے لوگوں کی بات کی، تو وہ انہوں نے ایک ہمیشہ سے پازیٹیو سینس میں کی. انہوں نے کیونکہ جو آزاد کشمیر میں پچھلے 75 سالوں میں جو ڈپرائیویشن ہے، اس کا ذمہ دار ہم پاکستان کو نہیں سمجھتے. نہ ہم نے کبھی پاکستان کو بلیم کیا، نہ کبھی سردار تنویر الیاس نے کیا. اس کا ذمہ دار وہاں بیٹھی وہی مقامی حکومتیں تھیں جن کو ریسورسز کو ملتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی. لیکن پہلی دفعہ سردار تنویر الیاس کی صورت میں ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جس کے دور میں فنڈز کاٹے گئے، فنڈز روکے گئے، لیکن اس کے باوجود اس نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا. جتنا ان سے پاسبل تھا مختلف لوگوں کو آن بورڈ کیا، اپنے پرسنل کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کی ویلفیئر کے لیے کام کیا. تو وہ ایک سفر جو ریاست کی ویلفیئر کا، ریاست کے لوگوں کی امید کا اور ایک روشن مستقبل کا سردار تنویر الیاس کی صورت میں شروع ہوا تھا، جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف تھا. آج آپ آزاد کشمیر میں جائیں، آپ اپنے طور پہ کیمرہ لے کے جائیں، جس ڈسٹرکٹ مرضی جہاں آپ کا دل کرتا وہاں جائیں، چاہے جس ضلع کا اس وقت پرائم منسٹر ہے وہاں جائیں، یا آپ پونچھ کے کسی علاقے میں جائیں یا مظفر آباد کے کسی علاقے میں جائیں، ہر جگہ آپ کو ایک ہی آواز ملے گی کہ ہمیں ان لوگوں سے ریلیف کی توقع نہیں ہے. کیونکہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھ گئے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک عام آدمی کی زندگی، ایک عام آدمی کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کابینہ کا حجم بڑھائیں گے، تو یعنی وہ پیسہ جو لوگوں کی ویلفیئر پہ لگ سکتا تھا، جس سے لوگوں کو ریلیف مل سکتی تھی، وہ اب انہوں نے 26 سکنی 27 سکنی یا ہو سکتا ہے 30 سکنی کیبنٹ کے شاہ خرچیوں کے اوپر خرچ کرنا، ان کی گاڑیوں پہ، ان کے ڈیزل پہ، ان کے ٹی اے وی اے پہ، ان کے مراحت پہ. لیکن دوسری طرف سردار تنویر الیاس تھے جو ریاست کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر آیا جس نے نہ تو گورنمنٹ سے سیلری لی، نہ اس نے کوئی اور دیگر ٹی اے ڈی اے کی مراحت لی، نہ کوئی اور چیز لی. تو اس لیے ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام جو لوگوں سے، دیکھنے والوں سے، اور جو لوگ ہمیں بار بار اوورسیز کے اندر اور پاکستان بھر میں جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور جن کی میں کچھ لوگوں سے یہ کمٹمنٹ کر رہا ہے انتظار کہ میں اپنا جو میرا پیج ہے فیس بک لائیو، اس پہ آپ کو ہم دکھائیں گے ساری بات چیت، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ ہم ایک مذہبانہ طریقے سے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں ریاست کے پاس، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے جذبات ہیں اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مقامی سطح پہ جتھوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، حلقوں کی صورت میں لوگ نکلیں اور وہ اپنے طریقے سے آواز اٹھائیں، جس میں ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے. جو چیز جس چیز کو سردار تنویر الیاس نے اپنے دور اقتدار میں محنت کر کے جن سینٹیمنٹ کو کم کیا ہے، وہ سینٹیمنٹ ہم نہیں چاہتے کہ ابھرے. ہم نے ہر فورم پہ اس وقت بھی، گورنمنٹ میں بھی، گورنمنٹ کے علاوہ بھی، اس سے پہلے بھی ہمیشہ اس کے پرچار کے لیے ہم نے کوشش کی. تو آج بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام ذمہ دار لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان حالات کے اوپر نظر ثانی کی جائے. ایک چلتی ہوئی حکومت جس کا پازیٹیو امپیکٹ تھا، اس کو گرا کے اس کے ساتھ جس طرح کی جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں اور جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کا کوئی بہتر حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ چیزوں کو بہتر نہیں کرے گی، بلکہ یہ شاید ایک ایسے نقصان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کا آزاد کشمیر جیسا سینسٹیو خطہ متحمل نہیں ہو سکتا. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. اوورسیز کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ 1 ملین پلس لوگ تو صرف ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں. پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ہر شعبے کے اندر لوگ ہیں. تو ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو قانونی اس وقت جو ریلیف سردار تنویر الیاس کا رائٹ ہے، وہ انہیں ملنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اپنے شیڈیول کے اوپر امیڈیٹلی نظر ثانی کرنی چاہیے. کوئی ایسی آگ نہیں لگی ہوئی، کوئی خدا نخواستہ دنیا ختم نہیں ہو رہی کہ انہیں اتنی جلدی ہے کہ ود ان نو ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشنز ہوں اور اس کے بعد آگے جو چیزیں اس کی طرف چلی جائے. جبکہ پوری کشمیری قوم، کشمیر کے لوگ، نوجوان پہلی دفعہ سردار تنویر الیاس نے یوتھ کے لیے بلا سود قرضوں کا آزاد کشمیر کے اندر 1 بلین روپیز سے انہوں نے شروعات کی. اور ایک امید نوجوانوں کو تھی کہ قرضہ اسکیم کے ذریعے وہ اپنے مستقبل کو سنواریں گے. آزاد کشمیر جیسے خطے میں جہاں صرف گورنمنٹ جاب ایک واحد ذریعہ ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے. پرائیویٹ سیکٹر جو سردار تنویر الیاس کے ذاتی تعلقات سے آزاد کشمیر کے اندر آنا چاہتا تھا، وہاں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا تھا، وہاں کے لوگوں کو ٹوریزم جیسی آج جو انڈیا G20 کروا کے مقبوضہ کشمیر میں جس ٹوریزم کی وہ بات کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر آرٹیکلز وہ لکھوا رہے ہیں، دنیا کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے. اس سے بہتر پلان کے ساتھ آزاد
کشمیر میں سردار تنویر الیاس کی گورنمنٹ نے کام شروع کیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی آخری دنوں میں ایک انٹرنیشنل فوڈ چین ہے، انہوں نے اس پہ کینیڈین فوڈ چین ہے، انہوں نے آزاد کشمیر کے ٹورسٹ اسپاٹ پہ ریسٹورینٹس کی گورنمنٹ کے ساتھ ابھی ڈاکومنٹیشن چل رہی تھی. اس طرح کے بے شمار ایسے پازیٹیو اقدامات تھے. اور سب سے بڑھ کے جس چیز کا ہمیں خطرہ ہے اور جس چیز کے لیے ہم یہ آج یہاں بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ان سب چیزوں سے بڑھ کے، گورنمنٹ سے بڑھ کے، باقی چیزوں سے بڑھ کے نظریہ پاکستان عزیز ہے، اس کے لیے لوگوں کی قربانیاں عزیز ہیں. لیکن جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو شاید باقی لوگ نہیں سمجھنا چاہتے یا نہیں سمجھ رہے، یا ان کی پبلک تک ریچ نہیں ہے یا رسائی نہیں ہے، جو ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، یہ خطرناک چیز ہے. ہم نے بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے آزاد کشمیر میں پاکستانیوں کو فروغ دیا ہے، پاکستان کے پرچم کی سربلندی کے لیے وہاں کام کیا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ریاستی پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ہمارے جو ایک نیشنل انٹیگریشن کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی عمل ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں تکلیف ہوگی، اور ہم اس چیز کی طرف کبھی نہیں جانا چاہتے اور نہ کسی کو جانے دیں گے. لیکن جو حالات ہیں اس کو اگر آپ بغور جائزہ لیں، آپ اس فیصلہ آنے کے بعد آپ گہرائی کے اندر جائیں، آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، آپ باقی جو ڈائسپورا ان کی چیزوں کو دیکھیں، اس میں ایک ایسا جو تشویش کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اوپر ایک جو لیگل فریم ورک ہے، لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے کے دوستوں نے جو اب امتیاز صاحب بات کریں گے، بس میں آخری بات کر کے امتیاز صاحب کو مائک حوالے کروں گا. ہمارے کچھ دوستوں نے کیونکہ راولا کوٹ میں، باغ میں، اور اسی طرح آزاد کشمیر کے ڈفرینٹ علاقوں میں، اور جو کشمیری کمیونٹی ہے اوورسیز میں، انہوں نے کچھ پروٹیسٹ پلان کیے ہیں اگلے دنوں کے لیے. تو وہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم سے بھی، اور سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے اپنے تمام دوستوں سے، اور ہم پرسنلی بھی جتنے لوگوں کو جانتے ہیں جن سے ہماری بات چیت ہے، ہم ان کو بھی اپنے طور پہ بھی انگیج کریں گے، ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو، جیسے ہم نے ساری گفتگو کی، جو میسیج ہے ظاہر ہے وہ یہی میسیج ہے، اور امید ہے کہ اسی سے جو بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ صافی حضرات کے ذریعے دنیا تک پہنچے گا، لوگوں تک پہنچے گا، ذمہ داران تک پہنچے گا. تو اس شیڈیول کا ہمیں کیونکہ دوستوں کی طرف سے تھا کہ آپ وہ ایک احتجاجی کیلنڈر ہے اس کو بھی اناؤنس کریں گے، فلاں ڈیٹ پر راولا کوٹ میں ہو رہا ہے، فلاں کو فلندری، کوٹلی، مظفر آباد، اور اسی طرح پھر اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، کوئٹہ. تو اس کو میں نے اور سردار صاحب نے مشاورت بھی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ ہم ابھی اناؤنس نہیں کر رہے. اور ہم اس امید کے ساتھ اپنے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں یہ امید ہے، اور ہم پازیٹیو ہیں، ہم آپٹیمسٹک ہیں کہ انشاءاللہ جو آگے کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہونی ہے اس میں ہم کوئی غیر قانونی مطالبہ ہمارا نہیں ہے، ہم صرف اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کریں، جو کہ ہمارا رائٹ ہے. ہمارے یہ عدالتیں محترم ہیں، لیکن جو طرز عمل استعمال کیا گیا ہے یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ آج ہم وہ شیڈیول اناؤنس نہیں کریں گے، اور اس پہ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ کے ساتھ پرسنلی بھی رابطہ کریں گے جن جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، اور ہم اس کے اوپر کچھ آپ کو ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ اس وقت جو، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو اس وقت کا ایک انوائرمنٹ ہے، پاکستان آلریڈی بے شمار مشکلات کا شکار ہے. تو اس میں آزاد کشمیر جو کہ پاکستان کی، جس کے لیے سردار تنویر الیاس ہمیشہ کہتے رہے کہ دفاعی فصیل ہے، تو وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی آواز اٹھے کہ جو ہماری جو قومی یکجہتی ہے، قومی ہمانگی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہو. میں امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، خواتین حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عرفان صاحب ترجمان وزیر اعظم نے بڑی سیر حاصل تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں. اول تو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے، اور ایک ایسے فیصلے کے ذریعے جس پہ ساری دنیا کے جو ماہرین آئین و قانون ہیں، پاکستان سے باہر بسنے والے، آزاد کشمیر کے لوگ، اور آزاد کشمیر کے سابق ریٹائرڈ چیف جسٹس سمیت ان سب نے
عدالت عالیہ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم کے خلاف جو ایک فیصلہ ہوا ہے اس پہ سوالات اٹھائے، اور ہمارے وکلا نے بھی عدالت عظمیٰ کے اندر اس فیصلے کے خلاف اپیل میں بہت سیریس سوالات اٹھائے ہوئے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں عدلیہ سے، اول تو سردار تنویر الیاس خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ہم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیاسی کارکن، آزاد کشمیر کا کوئی شہری عدالت کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی قسم کی اگر ان کی کسی گفتگو سے، جو انہوں نے گفتگو کی، اس سے کوئی اس طرح کا پہلو نکالا گیا تو اس پہ ڈے فرسٹ عدالت کے اندر اپیئر ہو کے چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے عدالت سے معذرت کی، اور اس عدالت کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ لیکن عدالت کے اندر جس طرح کی وہاں پہ ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی، اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں آزاد کشمیر کے اندر عدلیہ کے، آزاد کشمیر کے لوگ، اور یہ جو ہمارا پونچھ بیلٹ ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ہم نے آزاد کشمیر کو اپنے لو سے سینچا ہے۔ آزاد کشمیر کے چپے چپے کو ہمیں یہ تشتری میں ڈال کے نہیں دیا گیا۔ آزاد کشمیر کی حکومتیں، یہ ادارے، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری فیملی نے، ہمارے لوگوں نے اپنا خون دے کے آزاد کروایا آزاد کشمیر، اور یہاں پہ ادارے قائم کیے ہیں، اور یہ جو ادارے ہیں یہ ہم لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بنائے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی رسپیکٹ، ان کا احترام ہمارے اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور ان اداروں کے ہم حافظ ہیں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے، لیکن اداروں کے اندر اگر اداروں کے فیصلوں کو، جس طرح آزاد کشمیر میں یہ ایپیسوڈ ہوا ہے پچھلے دنوں کہ وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کی عوام کا بھاری مینڈیٹ تھا، جن کے پاس قبل ازیں جس سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ ہم وابستہ تھے، جس تحریک انصاف کی بنیاد پہ آزاد کشمیر میں حکومت بنی، اس کی آزاد کشمیر میں صرف ایک سیٹ تھی، اور مہاجرین کی 2 سیٹیں ملا کے کل 3 سیٹیں بنتی تھی۔ لیکن جب سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر میں گئے تو وہ 32 سیٹیں ہم نے براہ راست کی تھی وہاں۔ تو وہ کوئی چھوٹا مینڈیٹ نہیں تھا آزاد کشمیر کے عوام، آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، تو وہاں آزاد کشمیر کے عوام نے، اور جس طرح سردار تنویر الیاس خان مختصر عرصے میں ان کی پذیرائی ہوئی، چونکہ آزاد کشمیر کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، آزاد کشمیر کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے 7 دہائیوں سے آزاد کشمیر کے اندر نسل در نسل سیاست پہ قابض چند لوگ، چند خاندان، وہاں پہ کھانے پینے کا پروگرام تھا، وہاں پہ کوئی ویژن نہیں تھا، عوام کے وسائل پہ عیاشیاں ہو رہی تھی۔ سردار تنویر الیاس خان نے ایک نئی طرح ڈالی وہاں پہ۔ وزیر اعظم خود اور ان کی ٹیم میں ان کے ساتھ ایڈوائزر رہا ہوں، ہم نے کبھی 1 روپیہ سرکاری خزانے سے کوئی تنخواہ، کوئی TAD، کوئی وسائل حاصل نہیں کیا۔ اپنی جیبوں سے، اپنی گرہ سے سردار تنویر الیاس خان خود ہی اخراجات اٹھاتے تھے، اور وہ انہوں نے سرکاری خزانے سے چائے کا کپ تک نہیں کیا۔ تو وہاں پہ جو ایک کلچر تھا کھانے پینے کا، قدم قدم پہ وہ روڑے اٹکا رہے تھے۔ آزاد کشمیر کے اندر گورننس کے مسائل تھے، اور جس طرح سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کہا کہ ہر معاملے میں وہاں پہ ہمارا سٹے ہوا ہے، سرکاری ملازمین کے، ڈیولپمنٹ کے جتنے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے کسی عدالت کو ٹارگیٹ کیا۔ سٹے کی وجوہات ہوتی ہیں، کسی وجہ سے عدالتیں سٹے دیتی ہیں، اور جو صرف ایک فیتا تھا، جو ٹربل میکر تھے، جو حکومت کو خدا نخواستہ کسی طرح ناکام دیکھنا چاہتے تھے سردار تنویر الیاس خان کو، انہوں نے یہ ماحول بنایا ہوا تھا کہ وہ چیزیں کورٹ میں جاتی تھی، اور پھر سردار صاحب نے اس پہ سوال اٹھایا تو ہمارے کچھ میڈیا پرسن، آزاد کشمیر کے کچھ لوگ، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اخبارات، میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ ایک آزاد کشمیر کا ایک اخبار ہے، بڑا لیڈنگ وہاں کا اخبار ہے، تو وہ ان کو میں آج دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ صحافت چھوڑ کر اگر سیاست میں آ جائیں۔ ان کا ایک ایجنڈا تھا، ڈے فرسٹ سے وہ سردار تنویر الیاس خان کے علاوہ ایجنڈا بیس ہو، وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بیٹھ کے وہ باتیں کرتے تھے ہمارے خلاف۔ انہوں نے ہمارے سردار تنویر الیاس خان وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اس سٹیٹمنٹ کو، جائز سٹیٹمنٹ کو، آپ اس کو بار بار سنیں،
اس میں کہیں سے بھی انہوں نے عدالت کو ٹارگٹ نہیں کیا. اس کے سیاق و سباق کو انہوں نے عدالت کی توہین بنا کے اپنے اخبار کی فرنٹ پیج پہ چھاپا, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود ایک توہین عدالت ہے. اس اخبار کے خلاف بھی توہین عدالت کا نوٹس ہونا چاہیے.